کہتے ہیں کہ میں 2.5 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ حکومت میں آنا چاہیے. کیا ابھی تک وہ سیکھ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے، یہ مذاق ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے کہ کسی کو سیکھنے کے لیے پورا ملک اس کے حوالے کر دیا جائے. اب جا کے 68 ایئر ایج میں آپ کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ مجھے نہیں پتا تھا. اب 3 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تیسری دفعہ ہیں، مطلب 10 سال آپ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں. خان صاحب نے اپنی انکمپیٹنسی کہیں، ان کی فیلنگ کہیں، ان کی انیکسپیرینس کہیں، وٹ ایور، اس کو ایڈمٹ کریں، لہٰذا ہمیں ان کو اس بات کا مارجن دینا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بندہ جب ہو جائے 68 ایئرز کا ہو جائے، وہ کہتے ہیں سیکھنے کی جو عمر ہے نا، مطلب جو اس میرا خیال میڈیکلی بھی کہتے ہیں اور ادروائز بھی، وہ آپ کے 40 سال تک ہوتی ہے. یا ایون بچے کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کی شخصیت نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے نا، وہ پہلے آپ کے 5-6 سالوں میں وہ پورا ہو جاتے ہیں. بچے نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، بعد میں اس کے بعد وہ ٹھیک ہے بندہ لرن کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کو ایج آف وزڈم کہتے ہیں وہ 40 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھی لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اگر آپ بے تحاشا کو یہاں پہ ہیومن ایکسپیرینس ہو رہے ہوں، بہت زیادہ آپ کتابیں پڑھتے ہوں، بہت زیادہ آپ تجربات کرتے ہوں، بڑے بڑے ذہین لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، تو یہ چیزیں پھر بھی آپ اس میں آتے ہیں، کچھ چینجز کر جاتے ہیں. اب جا کے 68 ایئر ایج میں آپ کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ مجھے نہیں پتا تھا. اب 3 دفعہ اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تیسری دفعہ ہیں، مطلب 10 سال آپ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں. اور آپ کو اگر پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ کے نہیں پتا چلا کہ گورننس کیا ہوتی ہے اور ہم نے کیسے کرنی ہے، تو پھر یہ کس کی قصور ہے؟ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے کوئی ایسا چمتکار لائیں گے اوور نائٹ. انہوں نے خود کہا ہوا ہے، بہت ساری تقریریں ہیں جو ان کے دکھانے والی ہیں، اور لوگوں نے ان پہ بلیو کیا کہ ایماندار آدمی ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اب بھی وہ اگین اس کا بینیفٹ وہ لینا چاہتے کہ اب بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی میں ٹھیک کہہ رہا تھا. جو بات رات عامر صاحب کہہ رہے تو بڑی اہم بات تھی. آپ نے جب ٹیم اپنی پک کی، صرف اس وجہ سے پک کی کہ 2-4 تقریریں کسی نے ٹھوک دیں، یہ قومی اسمبلی میں رگڑ دیا پوزیشن کو. آپ نے کہا حماد اظہر کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ نے کہا بنا دیں بھائی اس کو، کیونکہ اس نے شہباز شریف کو جناب بیٹھ کے اس نے ایسی تیسی کر دی اس کی. مطلب آپ نے وزیر بنائے تھے کس کرائٹیریا پہ بنائے تھے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ سب سے بڑا اعتراض پتہ ہے پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھیں؟ وہی جواب جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب تھے. زرداری صاحب پتہ کیا کہتے تھے میڈیا کو؟ وہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی اداکار ہیں، ان کا کیا کام ہے ہم سے پوچھا، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کون ہوتے، 5 سال بعد ہم جانے، اور لوگ جانے درمیان میں کیوں ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کا بھی وہی رویہ اس پہ بن چکا ہے. اب برا لگتا ہے. میرا خیال عامر صاحب اور میں نے درجنوں پروگرام کیے ہوئے، اس وقت بھی ہمارا مذاق اٹھاتے تھے، یہ ٹھٹھا اتارتے تھے کہ پارلیمنٹ کو جگہ ہے. آپ کو یاد ہے کیا کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو جگہ ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ تو بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں جیل ہی ہے، بلا بلا. آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے جو لرننگ کا تھا، اور اگر آپ کو 68 ایئر ایج میں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کو کوئی ابھی تک یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال فالٹ لائز ایٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اینڈ پہ. جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ان کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے نا ان کی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کی، میرا کہ ٹینشن ان کا سپین جو ہے وہ بڑا کم ہے. تو پھر خان صاحب معذرت کے ساتھ یہ بات تو پھر آپ پہ بھی آئے گی کہ آپ ابھی تک 2.5-3 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، 2.5 سال آپ کو بریفنگ مل رہی ہے، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، پوری بیوروکریسی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، منسٹرز بیٹھے ہیں، تو ٹیم تو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. 18-20 لوگ تو آپ نے اٹھا کے لگا دیے. جو سب سے بڑا انہوں نے میرا خیال ان سے غلطی ہوئی ہے، چلو پارلیمنٹ میں نہیں سیکھا، کمیٹیز میں نہیں بیٹھے، انہوں نے کبھی کوسچن آور میں نہیں بیٹھے، کبھی کسی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، جہاں پہ کوئی گورننس ریلیٹڈ جہاں بریفنگز ہوتی تھی وہاں تو بیٹھے نہیں ہیں سارے. وہ بھی چلیں آپ کی مان لیتے. ٹیم پک کرتے وقت تو آپ کو تھوڑا سا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح کے لوگ میں نے لانے ہیں. آپ نے اپنے ذاتی یار دوست ڈونر جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ وہ جو اس کی کہ جو لوگ آپ پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب پہ بھی کرتے ہیں، زرداری صاحب بھی کرتے ہیں، آپ پہ بھی وہی جو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں، وہ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ جناب آپ کے انویسٹر جو تھے، آپ کے یار دوست تھے، آپ ان کو لے کے آ گئے. اب خان صاحب کو جو بات میرا خیال تھوڑی سی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کا یہ ملک ہے بھائی، یہ کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک آپ کی کمپنی ہے جس کا یہاں پہ اس کو کیسے لیکوڈیٹی جو ہے نا جس کا تقریباً 10 کروڑ ہے، 20 کو چلو ڈوب بھی گئی، خیر ہے. یہ ملک ہے بھائی. آپ نے ایک لوگوں کو بہت سارا کچھ آپ نے یہاں پہ ان کو یقین دلوایا تھا. جو سب سے بڑا ان سے بلنڈر ہوا، عامر صاحب 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں، جو ان کو لے ڈوبا ہے ان کی گورننس. حالانکہ میرے دل میں کوئی ذاتی طور پر نہیں، میں تو کبھی ملا نہیں اس بندے سے. وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اگین آپ کہہ سکتے کوئی بندہ یہاں پہ بورن وہ نہیں ہوتا، جینیس نہیں ہوتا. سارے لوگ سیکھتے ہیں. ہم بھی ایسے تھے جرنلزم میں، ہم نے 25-30 سال لگائے، انہوں نے 30-35 سال لگائے. ہم نے فیلڈ میں جا کے چیزیں سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں. آپ بھی سمجھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے چیزیں. مان لیتے ہیں کہ اگین بھٹو واز دا لاسٹ پرائم منسٹر جو پوری فائل پڑھتا تھا. آپ اگر خود پوری فائل نہیں پڑھتے، اب خود ہم اگر اتنے قابل نہیں ہیں تو پھر اپنا پرنسپل سیکرٹری ایسا رکھتے
جو آپ کو گائیڈ کرتا, جو بیوروکریسی کو چلاتا, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس جگہ پہ ہم نے کون کون سے بندے لینے ہیں. آپ کے ہاں اگر آپ کے افیسر جو ہیں وہ ایتھنک لنگول بنیادوں پہ پوسٹنگ ہوں گی, بہت سارے اعتراضات آتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, یہ انہوں نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہماری یہ فردوس عاشق اعوان صاحب بنے ہوئے انہوں نے بات کی تھی ساری. آپ اگر وہاں سے پنجاب کی سب سے پاورفل بیوروکریسی تھی, اس کے بغیر چلنا ہی نہیں تھا آپ کا کام. آپ پنجاب سے نہیں لیں گے, مان لیتے ہیں کے پی کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کے پی کے میں بھی اچھے قابل لوگ ہوں گے, آپ نے 2 ٹاپ کے لوگ رکھے وہاں کے پی کے سے. آج اگر بیوروکریسی کو نہیں چلا پا رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں لیٹ ڈاؤن کرتے, آپ کو 2 لوگوں کو یا فائر کرنا چاہیے تھا یا ان سے پوچھنا چاہیے تھا 2.5 سال بعد کہ سر آپ لوگوں نے مجھے ٹیم بنا کے دی تھی, آپ لوگوں نے بیٹھ کے کام. تیسرے بھی ہیں ان کے ساتھ کہ جو پچھلے 3 سال سے کانسٹیٹیوشنل یا ان کی سول بیوروکریسی ریفارمز پہ کام کرے. 3 لوگ, ایک ڈاکٹر یہاں پہ عشرت حسین کو لائے تھے کہ جناب یہ بیوروکریسی میں ریفارم کر کے دیں گے. اب ان کا کام ختم ہو گیا, ان سے نہیں, میرا خیال شفقت محمود صاحب کو بنا دے گا, اب آپ بیٹھے ہیں اور ان پہ کام کریں. 2.5 سال بعد ایک نیا بندہ لگا دے. ایک چیز وہ, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ارباب شہزاد صاحب ہیں, یہ انہوں نے بیوروکریسی کو بیٹھ کے ٹھیک کرنا تھا, ساتھ میں اعظم خان صاحب تھے. یہ 3 بندے آپ نے بیوروکریسی ٹھیک کرنے پہ لگائے تھے اور 2.5 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں 2 ان میں سے بیوروکریٹ ہیں. اگین آپ کے ایک سرونگ ہیں, دوسرے بھی ریٹائر ہو کے گئے, تیسرے بہت پرانے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی آپ کو تعاون نہیں کر رہی, نہیں چل پا رہی. تو میرا خیال سر آپ کی جو بیوروکریٹ آپ نے لگائے تھے اعظم خان صاحب سے پوچھیں, اس کے بعد ان سے ارباب شہزاد صاحب سے پوچھیں, اور تیسرا ان سے ڈاکٹر عشرت صاحب سے پوچھیں کہ جناب علی اگین آپ کے ذمہ میں ہم نے کام لگائے تھے, آپ اس میں کتنا پورا اترے ہیں یا نہیں اترے. سو اگین یہ کہہ دینا کہ صرف غلطی مان لینے سے کہ جناب کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے نہیں پتا تھا, میرا خیال یہ ملک ہے, کمپنی نہیں ہے کوئی. آج وزیر اعظم صاحب نے کیا کہہ دیا, وہ کہتے ہیں کہ میں 2.5 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ حکومت میں آنا چاہیے. کیا ابھی تک وہ سیکھ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے, یہ مذاق ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے کہ کسی کو سیکھنے کے لیے پورا ملک اس کے حوالے کر دیا جائے. وزیر اعظم عمران خان آج بھی کہہ رہے تھے کہ پاور سیکٹر سب سے بڑا چیلنج ہے, لیکن دوسری طرف پوری کابینہ, پورے معاونین خصوصی, پورے ترجمان ندیم بابر کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پوری دنیا میں تیل مفت ملتا رہا, پاکستان میں ملا